وہ عید پینتیکوس کا انتظار نہیں کرتا کہ خداوند یسوع مسیح اس نے عید پینتیکوس پر اپنا وعدہ پورا کیا. اس کے لیے یہ زمانے یہ وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ اس نے ایک روحانی تجربے کے طور پر جانا ہے. کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو انسانی واقعہ کے طور پر نہیں لیتا کہ اس کی پیدائش ایک انسانی واقعہ نہیں بلکہ وہ دنیا کے آغاز سے تھا. اور اب جب خداوند یسوع مسیح اپنے بعد شاگردوں کو وہ اپنا مددگار سونپتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ 50 دن بعد کا وہ ایک ٹائم پیریڈ بتاتا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جیسے ہی وہ جی اٹھا تو اس نے کیا کیا، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر انہیں پہلے سلامتی دی اور سلامتی دے کر ان پر پھونکا. کہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس نے روح القدس سے ملبس کر دیا. اور پھونکنے کا یہاں پر خاص ایک مقصد ہے کہ جب خدا نے دنیا کی تکوین میں، آغاز میں، پیدائش میں انسان کو بنایا تو انسان کو جب اس نے مٹی سے بنایا تو اس کے نتنوں میں خدا نے کیا پھونکا، زندگی کا دم پھونکا. تو جو خدا نے ابتدا کی تھی انسان کی اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنا کر، وہی دم جو ہے آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ان پر پھونکتا ہے اور انہیں روح القدس سے معمور کر دیتا ہے. کہ روح القدس جو ہے اب وہ نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے کہ اب جو ہے بیٹے نے جو اس دنیا پر اپنا مشن اس نے خدمت کو انجام دیا ہے، پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. تو اب بیٹا جو ہے اس کے بعد نئی تکوین کر کے روح القدس کے حوالے وہ ساری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر روح القدس نے شاگردوں کو جو ہے نا وہ اس نے قوت سے ملبس کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو دوسری تلاوت سنی ہے تو اس میں کیا تھا کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے. اور پھر کیا ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں پر خداوند ایک ہے. اور پھر کہتے ہیں تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے. پاک تسلیس کے طور کہ روح القدس جو ہمیں ملا ہے، روح القدس ملا ہے فائدے کے لیے ملا ہے. روح القدس کا کام کسی طور پر کسی کو نقصان دینا نہیں ہے. اس کی خدمت ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کی نعمت ہے، کسی طور بھی ہم میں سے ہر ایک شخص کو حاصل ہے اور کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں بیٹھا ہے. کہ ہم نے جو مسیح کے نام پہ بپتسمہ پایا ہے تو روح القدس کو ہم نے انعام میں پایا ہے. ہم جب اپنی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہر ایک شخص اپنے آپ میں وہ اس نعمت کو، اس خدمت کو تلاش کرتا ہے کہ ہاں خدا نے مجھے اس دنیا میں ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے. کل ہم ایک خاندان میں تھے، بہت اچھا، وہ وہاں پہ اپنا ایک ذاتی تجربہ، روحانی تجربہ بتا رہے کہ ایک بزرگہ ہے 91 ایئرس کی. تو وہ جو ان کا خیال رکھتے وہ کہتے ہیں اس وقت میں میری ماں کو میری ضرورت ہے اور میں کسی طور پر بھی اس طرح جو ہے ان سے فاصلے پہ نہیں جاتی. کہ یہ نعمتیں جو ہے نا، کسی کو خدمت کی نعمت، کسی کو حکمت کی نعمت ملی، کسی کو نیکی، سمجھداری، پرہیزگاری، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، کسی کو نعمت الشفا ہے اور کسی کو کلام سنانے کی نعمت ہے. ہر طور پر ہر ایک شخص کو بہت کچھ ملا ہے. اب ہم وہ قداروں کی جو تمثیل ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس قنطار کو، اس نعمت کو دبا دیتا ہے. کچھ جو ہے اس سے کیا کرتا ہے، اسے استعمال میں لاتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اس کا یعنی کہ اس کا استاد، اس کا مالک جو ہے اس سے خوش ہو کر اس کی نعمت کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. روح القدس کا کام ہمارے لیے یہی ہے کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک شخص کو تحریک دینی ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کی اس نے مدد کرنی ہے، اس نے رہنمائی کرنی ہے. ہم ہر طور پر اپنے آپ کو اب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے روح القدس کا انتظار نہیں کر رہے کہ اے روح القدس اتر آ. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی روح القدس سے دعا کی جائے تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں بپتسمہ میں ہمیں دیا گیا. ہم نے اس کی پریزنس، ہم نے اس کی موجودگی سے اپنے آپ کو باخبر کرنا ہے. بپتسمہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے.
سوچنے میں آئے تو جب ہم اپنے بپتسمہ پر ہی غور و فکر کریں تو خدا نے جس نے ہمیں اپنی الہی ذات میں شامل کر دیا ہے، اس سے اور بڑی برکت ہمیں چاہیے ہی نہیں کہ جب کاہن کہتا ہے اس عبادت کے آغاز میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، تو یہ شراکت کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ یہ شراکت اس وقت سے ہمیں ملی ہے جب سے ہم نے اس کے نام پر بپتسمہ پایا ہے۔ یہ راز، یہ بھید ہم پر اس وقت سے کھلا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کسی اور معبود کو ماننے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ جب بھی الطار کے پاس آتے ہیں ہم تو مکمل طور پر ایک حضوری میں آ جاتے ہیں، اور یہ بھید ہمیں کھلا ہے تو روح القدس سے۔